مزید انفارمیشن، جبکہ ماضی میں جب ان کا کوئی بزرگ دور دراز یا نزدیک کے سفر پر ہفتہ یا مہینے بھر کے لیے روانہ ہوتا تھا تو اس کے واپس آنے تک کسی کو اس کے بارے میں اور اسے اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہوتی تھی کہ کون زندہ ہے اور کون دنیا سے گزر گیا ہے۔ ہمارے دادا بتاتے ہیں کہ ڈھول کی بھی ایک زبان ہوتی تھی۔ میراثی سورج نکلنے سے پہلے کسی پہاڑی پر چڑھ کر مخصوص دھن میں ڈھول بجاتے اور ارد گرد کے دیہات میں خبر ہو جاتی کہ فلاں فوت ہو گیا ہے۔ اس وقت وسائل نہیں تھے مگر سکون بہت تھا۔ اب سہولتیں تو بہت ہیں مگر سکون نہیں ہے۔ اس دور میں کوئی روت حلال کمیٹی نہیں ہوتی تھی، سو اگر مغرب کے بعد چاند نظر آ جاتا تو وہ لوگ اپنے محدود وسائل میں رہ کر خوشیوں بھری بھرپور عید منا لیتے تھے۔ رمضان ختم ہوتے ہی سب عید کی بے پناہ خوشی میں سرشار ہو جاتے تھے۔ گھروں کی صفائی ستھرائی تو پہلے سے ہی شروع ہو چکی ہوتی تھی۔ عید کی رات کو گدیوں پر نئے غلاف اور بستروں پر رنگ برنگی چادریں ڈالی جاتی تھی۔ بیٹھک کو نئے سرے سے صاف کیا جاتا تھا۔ نیا میز پوش مہمانوں کے لیے برتنوں کو صاف ستھرا کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ مردوں کو بے چینی ہوتی تھی کہ عید کی رات تک درزی نے کپڑے سی کر نہیں دیے۔ تیار کپڑوں کا دکان پر ملنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، نہ تو دکان پر سلے سلائے کپڑے ملتے تھے۔ جو بھی بنانا ہے وہ درزی نے ہی بنانا ہے، اور عید والے دن سب سے زیادہ ٹینشن اپنے کپڑوں کی ہوتی تھی کہ وہ درزی سے ملیں گے بھی کہ نہیں۔ اور عید کی رات تک درزی بیچارے کی جان پر بنی ہوتی تھی، اور آخرکار وہ سوٹ مل ہی جاتا تھا۔ اور اب خاتون خانہ کے استری کا امتحان ہوتا تھا۔ مردانہ کپڑے استری کرنا بھی ایک کمال ہوتا تھا۔ سب گھر والوں کے کپڑے استری کر کے الماری کے اندر رکھ دیے جاتے تھے۔ چاند رات کہنے کا ابھی کوئی رواج نہیں ہوا تھا۔ عید کی رات یا عید والی رات ہی اس آج کے چاند والی رات کا نام تھا۔ آج لوگ چاند رات کہتے ہیں، مگر اس وقت کسی کو چاند رات کہنے کا کوئی رواج نہیں تھا، بس عید والی رات ہوتی تھی۔ آخری روزہ کھلتے ہی چھتیں آباد ہو جاتی تھیں اور نظریں مغرب کی سمت آسمان کی لالی کے اوپر، جس کی جتنی نظر تیز ہوتی آج اس کی واہ واہ ہوتی۔ یہ وہ معصومانہ زمانہ تھا جب روت حلال کمیٹی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ نہ تو دو دو روزے ہوتے تھے اور نہ ہی دو دو عیدیں، بلکہ اس قسم کی باتوں سے نیک شریف اور سادہ دل لوگ کوسوں دور تھے۔ چاند خود دیکھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے، اور عید بھی چاند کو دیکھ کر کرتے تھے۔ چاند بھی ایسا پیارا کہ نظر آ جاتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سرکاری دوربینوں کا محتاج ہو جائے اور عام آدمی، عورت یا بچے کو نظر نہ آئے۔ ہماری ماں چاند پر نظر پڑتے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی تھی، اور پھر مسجد میں اعلان شروع ہو جاتا تھا۔ لڑکیاں اپنے ہاتھوں پر مہندی گھروں کے اندر ہی لگاتی تھی۔ اس دور میں بیوٹی پارلر اور مہندی ڈیزائنر نہیں تھے، بلکہ 2 گھنٹے سے ہی اس کو گھول کر رکھ دیا جاتا تھا، اور ہاتھوں اور پاؤں پر بالکل سادہ طریقے سے مہندی لگائی جاتی تھی۔ نہ تو اس دور میں پھول پتیاں یا مختلف قسم کے ڈیزائن بنائے جاتے تھے، مگر پھر دور بدلا، وہی لڑکیاں بیوٹی پارلر اور مہندی ڈیزائنر کے پاس مہندی لگوانے کے لیے جانے لگیں۔ ماں اصل گھی کا تڑکا لگا کر سوئیاں تیار کر لیتی تھی۔ شیر خوارما کا رواج کم ہی تھا۔ ابلی ہوئی سوئیاں، ملائی، دودھ اور شکر ڈال کر جو شیرنی اس پکوان میں ہوتی تھی، اور وہ خوشبو اور ذائقہ زندگی بھر کبھی نہ ملا۔ عید والے دن بہت تھوڑی کرنسی ملتی تھی، 8 انے، 1 روپے، 5 روپے، اور سب سے بڑی عید 10 روپے ہوتی تھی۔ دروازوں کے باہر جھولے لگے ہوتے تھے، سادہ سے کپڑے، ہاتھوں پر مہندی، ہاتھ میں 1 روپے۔ گلی کی لڑکیاں جھولا جھولنے نکل پڑتی تھی۔ کوئی ڈر، کوئی خوف کسی کے قریب بھی نہ بھٹکتا تھا۔ لکڑی کی گاڑی، لکڑی کے جھولے اور تلیوں سے بنا ہوا لٹو خرید کر لاتے۔ لکڑی کی گاڑی بہت شور کرتی
घरों में रोटी पकती थी, मर्द घर आकर भी खाना खाते थे, हमसायों का बेहद ख्याल रखा जाता था, सबके चेहरों पर खुशियाँ और मुंह पर ईद मुबारक होता था। आज पीछे मुड़कर देखते हैं, न गलियां हैं, न गलियों में रहने वाले शरीफ नफ्स और सादा लोग हैं। उनकी औलादों ने बाप दादा के घरों को औने पौने बेचकर बड़े बड़े घर वीरानों में बना लिए हैं। ना अब वैसी ईद है और ना अब वैसा वो चांद है जो सबको नज़र आ जाता था। हमने तरक्की तो बहुत कर ली, मगर तरक्की के पीछे अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। वो सादा दौर था, लोगों में अदब व एहतराम, प्यार, मोहब्बत और खुशियाँ बांटने का रवाज आम था। वो दौर क्या ही सादा दौर था, ना जाने कहाँ चला गया वो दौर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो